آج ہم آئے تھے یہاں ہائی کورٹ میں. ہم نے خان صاحب سے ملنے کے لیے سپرنٹ جیل کو درخواست دی تھی، جس پر عمل نہیں ہوا، اور پھر ہم ہائی کورٹ میں آئے اور ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ دائر کی. اس میں یہ دوسری پیشی تھی. ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے، باؤنڈ کیا ہے جیل کو، سپرنٹ جیل کو، کہ وہ ہماری منڈے کے دن ملاقات ہے خان صاحب سے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا بنیادی حق ہے پاکستان کا آئین اور دستور کی روشنی میں، کہ وہ ہمیں ہائی کورٹ میں دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی اور ہم خان صاحب سے ملیں گے پیر کے دن. اور اس کے بعد چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے یہ حکومت چینج ہوئی ہے 2023 کے اندر، ہم اکٹھے تھے اور اس کے وجود میں شریک ہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، اس ملک کا وقار چاہتے ہیں، اس ملک کی عزت چاہتے ہیں، اس ملک کے عوام کو ان کے حقوق دلوانا چاہتے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک بن جائے جہاں پر قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی سربلندی ہو، جہاں پر ہر قانون کی جب حکمرانی ہوتی ہے یعنی ہر چیز اپنی جگہ ہوتی ہے. قانون ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے. جب لا قانونی ہوتی ہے تو ظلم شروع ہو جاتا ہے. عدل کا حصول قانون کی حکمرانی کے بغیر ممکن نہیں ہے، قانون کی عملداری کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قانون صرف کافی نہیں ہوتا، قانون نافذ کرنے والے، قانون پر عمل کرنے والے اور کروانے والے بھی اچھے لوگ ہونا چاہیے. ان کی نگاہوں میں بھی قانون اور آئین مقدس ہونا چاہیے، اس کی حرمت ہونی چاہیے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو آئین ہمارا ہوتا ہے یہ سوسائٹی کا ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے، جس کی بہت اہمیت اور ویلیو ہے، جو ہماری پوری فیڈریشن کو اکٹھا رکھتا ہے، انٹیکٹ رکھتا ہے. تو قانون نافذ کرنے والے جو صاحب قدرت لوگ ہوتے ہیں، ان کو پاور کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے. ان کے اندر اچھا انسان ہونا چاہیے. خالی قانون ہونا کافی نہیں ہے، قانون نافذ کرنے والوں کا اچھا انسان ہونا بھی کافی ضروری ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا آپ پولیس والے کا حق ہے کسی نے جرم کیا اس کو پکڑے، اس کو تھپڑ مارنا اس کا حق نہیں ہے، یہ خلاف قانون ہے. اس کی بے حرمتی کرنا یہ خلاف قانون ہے. اس کے منہ پر وہ تھپڑ نہیں مارتا، وہ قانون اور آئین کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے. بنیادی انسانی حقوق جو ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. لہذا ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان ایک خوبصورت پاکستان بنے، جس میں ساری اکائیاں اکٹھی ہوں. بلوچستان ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو، اب سارے اکٹھے ہوں، خوبصورت ہو. اب ہم دیکھیں تمام مشکلات کے باوجود ہم اکٹھے جی رہے ہیں. اس ملک کے اندر کتنی نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، علاقائیت، لسانیت اور مسلکیت کی بنیاد کے اوپر، مذہب کے دین کی بنیاد کے اوپر کتنی نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے باوجود مجموعی طور پر پاکستان کے عوام نے ان تمام کے تمام منحوس عزائم کو ناکام بنایا، ٹکرایا انہیں، اور وہ مسالمت امیز طور پر مل کر جینا چاہتے ہیں. اگر انہیں اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر جس کی انتہا نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پر ہمیشہ ان لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے جو عوام کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں. جنہیں عوام ٹھکرا دیتے ہیں وہ اور مسلط کیے جاتے ہیں. ٹھکرائے ہوئے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مقصد عوام کو ان کے حقوق دلوانا نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، آئین کی سربلندی نہیں ہے. وہ اپنے مقاصد جو ہوتے ہیں، ان کی جو خواہشات نفسانی ہوتی ہیں، جو ان کا لالچ اور طمع ہے، اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، عوام کے لیے کام نہیں کرتے. جس کی دلیل کیا ہے؟ ان حکمرانوں کے کارخانے دیکھیں چل رہے ہیں، ان کی ہر چیز چل رہی ہے. ان کی سیمنٹ فیکٹریز دیکھ لیں، ان کی شوگر کی ملیں دیکھ لیں، ہر چیز ان کی چل رہی ہے. ان کی لوہے کے کارخانے دیکھ لیں چل رہے ہیں، لیکن حکومت کے سارے ادارے ناکام ہیں. پی اے کو دیکھ لیں کدھر چلی گئی ہے. آپ دیکھ لیں اسٹیل مل کو دیکھ لیں، خود وابڈا کو دیکھ لیں، اور چیزوں کو دیکھ لیں. کس طرح سے سارے کے سارے جو قومی ادارے ہیں وہ ان کا ڈاؤن فال ہوا ہے، اور ان کی اپنی چیزیں بڑھ گئی ہیں. ملک یہ کیوں نہیں کمزور ہوئی، یہ کیوں نہیں غریب اور فقیر ہوئے، ان کا نقصان کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے جہاں کے ملک کے اور قومی جو ہمارے مفادات ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں. قوم کی اکنامی، ملک کی اکنامی کا صورتحال کمپرومائز ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. یہ آتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، ان کی اولادیں آتی ہیں. یہ ملک ان کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، ان کے بچوں کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. یہ پاکستان کے مسلم عوام کے لیے بنایا گیا تھا. پاکستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں جن کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا ان کے لیے تھا. آپ دیکھیں پہلے انہوں نے غلطیاں کی ہیں، بلنڈر کی ہیں، ایک حصہ جدا ہو گیا. اب باقی سے کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں.
یہ جو کچھ بھی آج کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے غیر آئینی غیر قانونی ہو رہا ہے، اور اس کو ایک دن کو بھگتنا پڑے گا۔